تو جب اللہ پڑھا نا, وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت, پھر وہ مقام, تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے, کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے, جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے. تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے, جادو, ان ھذا الا سحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو ہے, اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے, میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا. تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایک دم دو دو دنی چار کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتہم یحافظون دائمون الذین هم علی صلاتہم دائمون. عام مصلی نہیں, ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے, صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے, کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے چاہے ایک کریں چاہے چار کریں فانہم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی. پوری تقریر میں کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں نے ہلوعا والی آیت پڑھی, الا المصلین پڑھی, کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات ہوئی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں, تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہم غیر ملومین. جو نکاح کرے گا بھلے ایک کرے چار کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا, اللہ فرماتے ہیں فإنہم غیر ملومین. یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی تیسری کر لی, رکی نہیں رہا کمبخت, بریکیں فیل ہو گئی ہیں. بھائی اللہ میاں جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی, جاؤ ایسی کی تیسی. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے. نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے, دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا, اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے وہ.